السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں علم اسلام، جہاں ہم قرآن، حدیث اور اسلام کی روحانی کہانیوں پر گفتگو کرتے ہیں۔ یہاں آپ کو سچی اسلامی کہانیاں کی زندگی کے واقعات اور ہر وہ چیز ملے گی جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی۔ ہر ویڈیو میں ہم سکھاتے ہیں علم، ایمان اور عمال کا پیغام۔ تو آئیے آج کا روشنی بھرا سفر شروع کریں علم اسلام کے ساتھ۔ یہ صرف ایک تاریخ نہیں ہے، یہ روحانی تکمیل ہے۔ حضرت آدم سے شروع ہو کر حضرت نوح کا طوفان، ابراہیم کا آگ میں اٹھنا، موسیٰ کا دریا میں راستہ، عیسیٰ کا آسمان پر اٹھانا، اور پھر محمد کا آخری پیغام۔ آؤ ہم اس شاندار سفر کو سمجھیں۔ آج ہم قرآن پاک میں بیان کی گئی ایک بہت ہی اہم اور کہنا چاہیے بنیادی داستان پر بات کر رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ اس میں ہم ان کی دعوت، کشتی کی تعمیر، وہ عظیم طوفان اور پھر نجات کے پہلوؤں کو جو ہمارے پاس مواد ہے اس کی روشنی میں دیکھیں گے۔ جی بالکل، یہ قصہ اصل میں انسانی تاریخ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول مانے جاتے ہیں، جنہیں ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا جو اللہ کو بھول چکی تھی۔ ہاں، اور شرک میں مبتلا تھی، بت پرستی عام ہو گئی تھی ان میں۔ جی بری طرح، اور ان کی طرف پھر حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اور یہ جو دعوت کا کام تھا، یہ کوئی چھوٹی مدت پر محیط نہیں تھا۔ قرآن بتاتا ہے پورے 950 سال 950 سال انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ 950 سال جی۔ سورہ نوح میں اس کی تفصیل بھی ملتی ہے کہ کس طرح انہوں نے، آپ دیکھیں، دن رات، کھلم کھلا دی، چھپ کے بھی، ہر طریقے سے کوشش کی۔ لوگوں کو سمجھایا، اللہ سے معافی مانگنے کو کہا، اور یہ بھی یاد دلایا کہ اس کے بدلے میں اللہ انہیں بہترین رزق دے گا، اولاد دے گا۔ ہاں، وعدہ یاد دلایا، لیکن اتنی لمبی کوشش کے باوجود قرآنی بیانات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ بہت کم لوگ ایمان لائے۔ چند لوگ ہی، اور وہ بھی شاید معاشرے کے کمزور طبقے سے تھے۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ قوم کی جو اکثریت تھی وہ نہ صرف منکر رہی بلکہ انہوں نے مذاق اڑایا۔ قرآن اسے استہزاء کہتا ہے۔ ہاں، استہزاء، یہاں تک کہ چیلنج بھی کیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو لے آئیں وہ عذاب جس سے ڈراتے رہتے ہیں۔ جی بالکل، ان کی سرکشی اس حد تک پہنچ گئی تھی۔ اور اسی موقع پر جب انکار اتنا بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ ہاں، اب ذرا سوچیں، ایک پیغمبر ہے اور حکم مل رہا ہے کشتی بنانے کا۔ ہاں، اور وہ بھی ایسے ماحول میں جہاں ریگستانی سا علاقہ تھا، دور دور تک پانی کا کوئی ویسے امکان نظر نہیں آتا تھا۔ صحیح، تو لوگوں کے لیے یہ اور بھی زیادہ حیرت اور کہہ لیں مذاق کا سبب بن گیا ہوگا۔ یقیناً، اور یہ کوئی معمولی کشتی نہیں تھی۔ مواد میں اشارہ ملتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی مضبوط کشتی تھی، اللہ کی ہدایت اور نگرانی میں بنائی جا رہی تھی۔ اور قوم کے سردار جب گزرتے تھے، دیکھتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے نوح علیہ السلام پہلے نبی تھے، اب بڑھئی بن گئے ہیں۔ جی، ان کا استہزاء اپنی انتہا پر تھا اس وقت۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ کا عذاب اترا۔ سورہ قمر میں اس کا ذکر ہے کہ کیسے آسمان سے وہ مسلسل تیز بارش شروع ہوئی، اور صرف بارش نہیں، زمین سے بھی پانی ابلنا شروع ہو گیا، چشموں کی طرح، ہر طرف بس پانی ہی پانی۔ ایک بہت ہی ہولناک منظر تھا۔ اور اس میں خاص بات یہ بھی تھی کہ اللہ کا حکم تھا کہ کشتی میں ہر قسم کے جاندار کا ایک جوڑا رکھ لیا جائے۔ جی، نر اور مادہ کا جوڑا، اور ان کے ساتھ صرف وہ لوگ سوار ہوں گے جو ایمان لا چکے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے حفاظت کا ایک، آپ کہہ سکتے ہیں، خاص انتظام تھا۔ اسی طوفان کی شدت میں وہ واقعہ بھی ہے جو بہت دل کو لگتا ہے، جب حضرت نوح علیہ السلام اپنے نافرمان بیٹے کو جو ایمان نہیں لایا تھا آخری بار پکار رہے ہیں۔ ہاں، کہ بیٹا کشتی میں سوار ہو جاؤ، نجات پا جاؤ ہمارے ساتھ۔ لیکن وہ نہیں مانا۔ اس کا جواب اس کے غرور اور اس کی نافرمانی کا آئینہ تھا۔ اس نے کہا میں کسی اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا۔ گویا اس نے اللہ کے حکم اور اپنے والد جو پیغمبر تھے ان کی نصیحت پر اپنی سمجھ کو، اپنی تدبیر کو فوقیت دی۔ جی، حضرت نوح علیہ السلام نے وضاحت بھی کی کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے، لیکن وہ نہ مانا، اور قرآن بتاتا ہے کہ پھر موجوں نے اسے آ لیا
اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ اس ساری صورتحال اور طوفان کے تھمنے کے بعد قرآن بتاتا ہے کہ کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ جی، جودی پہاڑ پر پانی اتر گیا اور جو لوگ کشتی میں تھے، ایمان والے، وہ محفوظ رہے۔ اور یہاں پھر اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوا جیسا کہ سورہ ہود میں بھی اشارہ ہے کہ انہی بچ جانے والوں سے ایک نئی اللہ کی پسندیدہ صالح نسل دنیا میں آباد ہوگی۔ جی، اس پورے واقعے میں ہمارے لیے واقعی بہت گہرے سبق ہیں۔ یہی ہے کہ شرک سے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے مکمل طور پر بچنا چاہیے۔ بالکل، اور دوسرا یہ کہ جب حق بات واضح ہو جائے تو اسے ٹھکرا دینے کا انجام کتنا برا ہو سکتا ہے۔ یہ عذاب اسی کا نتیجہ تھا۔ اور تیسرا جو بہت نمایاں ہے وہ ہے ایمان پر استقامت اور صبر کی اہمیت۔ 950 سال، اتنی لمبی مدت تک مسلسل مخالفت، تکلیفیں، مذاق، یہ سب برداشت کرنے کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام کا اپنے مشن پر ڈٹے رہنا اور پھر آخر میں اللہ کی مدد کا آنا، یہ ایمان کی عظمت اور طاقت کو دکھاتا ہے۔ تو یہ واقعہ صرف ایک گزری ہوئی کہانی نہیں ہے، اس میں ہر دور کے انسان کے لیے رہنمائی ہے کہ جب حالات مشکل ہوں، چاروں طرف سے مخالفت ہو، تو حق پر کیسے قائم رہا جائے۔ ہاں، اور یہ بات ہمیں آج کے دور میں بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اسی قصے کی روشنی میں جب آج بھی ہمارے ارد گرد مختلف قسم کی گمراہیاں، غلط افکار، ان کا شور ہو سکتا ہے، تو ایک فرد اپنے ایمان اور یقین کو مضبوط رکھنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنا سکتا ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ علم کا اشتراک کرنے سے مدد ملتی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔